تو ایک اچھا انسان کیسے بنتا ہے؟ انصاف اور ناانصافی میں سے انصاف کو چنو، نرم مزاجی اور بے اصولی میں سے تمہیں نرم رہنے کو چننا چاہیے، خود پر قابو رکھنے اور نفس کو بے لگام چھوڑ دینے میں سے تمہیں یقیناً خود پر قابو رکھنے کا انتخاب کرنا ہے۔ جب تم اپنی شخصیت میں ایسی تبدیلیاں لانے کی کوشش کرو گے تو یقیناً تم ایک اچھے انسان بن پاؤ گے۔ نرم گفتار زبان ایک قیمتی اثاثہ ہے، میں اسے طاقت کا درجہ دیتا ہوں۔ حالات کی بنا پر آپ کو غصے میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ حالات کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، انہیں آپ کے رد عمل سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، چنانچہ خود کو پریشان کرنے سے گریز کریں۔ ایک دانا انسان مشکلات کا سامنا ضرور کرے گا، لیکن ہمیشہ ان مشکلات کو اپنے لیے چننا نہیں چاہے گا۔ وہ ان مشکلات کا سامنا جنگ کی بجائے کندھا پیشانی سے کرنا پسند کرے گا۔ مستقبل کے بارے میں فکر کرنا، بے چینی میں مبتلا ہونا، یہ ایک انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ انسان تو یہی چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمنا کی جائے وہ ہمیشہ اس کے پاس رہیں، لیکن ایسی سوچ کے ساتھ انسان کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ انسان کو 3 چیزوں میں سمجھدار اور تجربہ کار ہونا چاہیے۔ کسی بھی شخص کو اپنی خواہشات کی بے جا پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے فرائض کی ادائیگی میں انسان کو کوتاہی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اپنی ذات کو دنیا کے فریب سے محفوظ رکھتے ہوئے درست اور عقل مندانہ فیصلے لینے چاہیے۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کامیاب لوگوں کو دیکھیں تو کہتے کہ یہ لوگ کیوں کامیاب ہیں، میں کیوں نہیں، اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو کامیاب لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں ہو سکتا۔ نیکی کی روشنی بہت دور تک دکھائی دیتی ہے۔ دن میں صرف 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور اگر ایک بار یہ گزر جائیں تو یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ آج کے اس دن کو بھرپور انداز میں گزاریں گے؟ کیا آپ آج کے دن میں اپنی بھرپور محنت کرنا چاہیں گے؟ آپ کا دماغ سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اسے سمجھنے اور اس پر محنت کرنے کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو واقعہ کل ہوا یا 5 منٹ قبل ہوا، یہ دونوں ہی اب ماضی کا حصہ ہیں۔ ہم جب چاہیں ایک نیا آغاز لے سکتے ہیں، تو ہم آج ہی نہیں شروعات کیوں نہ کریں؟ اپنے بارے میں زیادہ بات مت کریں۔ عام لوگوں کے سامنے اپنی کامیابیوں اور کمزوریوں کا زیادہ ذکر کرنے سے گریز کریں، کیونکہ ایسا کرنا آپ کے لیے چاہے کتنا ہی پرلطف ہو، لوگوں کے لیے آپ کے معاملات کو سننا اتنا ہی خوشگوار نہیں ہوتا۔ جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں، ان کے بارے میں سوچنے کی بجائے اپنے دماغ کو ان نعمتوں کے شمار میں مصروف کیجیے جو آپ کے پاس موجود ہیں، اور سوچئے کہ اگر یہ بھی آپ کے دسترس میں نہ ہوتی تو آپ ان کے لیے کتنی زیادہ تمنا رکھتے۔ ہمیں اپنے ذہن کو آرام بھی دینا چاہیے۔ کچھ دیر آرام کے بعد اس کی کارکردگی بہتر طور پر ابھر کر سامنے آئے گی۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ ہمیں زرخیز زمین پر زیادہ پیداوار کے اصول کے لیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے زمین بہت جلد اپنی زرخیزی کو کھو دے گی۔ اگر آپ کسی شخص کو متاثر کرنے کے لیے ان چیزوں کی جانب متوجہ ہونے لگیں جو آپ کے اختیار سے باہر ہیں، تو جان لیجیے کہ آپ نے اپنے مقصد کو بگاڑ ڈالا ہے۔ مشکلات کو جلدی حل کریں۔ اگر مسئلے کو بڑھنے دیا جائے تو پھر آپ کے لیے اسے قابو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہر جذبہ شروع میں کمزور ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جڑ پکڑنے لگتا ہے۔ اگر آپ اپنی ذات میں بہتری چاہتے ہیں تو غیر ضروری معاملات میں مداخلت نہ کریں۔
اپنے آپ کو زیادہ باعلم ثابت مت کریں، اور اگر کوئی شخص آپ کو ایسے معاملات میں گھسیٹنا چاہے تو بھی گریز کریں۔ کسی بھی چمکتی دمکتی شے کی جانب ہمارا مائل ہو جانا ہمیں بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ توجہ ایک چیز پر رکھنا ایک عادت ہے، اور اگر آپ اپنی توجہ کو ایک چیز پر نہیں رکھ پاتے تو اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ اگر آپ کبھی اپنے کام کو مکمل نہیں کر سکتے، آپ کی ذات میں موجود قیمتی ترین صفات میں سے ایک توجہ ہے، اسے ضائع مت کیجیے۔ اپنے دل میں زیادہ چیزوں کی تمنا مت رکھیں، اپنے ذہن کو کچھ یوں تربیت کریں کہ یہ ہر موقع پر آپ سے پوچھے کہ کیا آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے، کیا اس کے بغیر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے۔ جب آپ ان سوالات کے جواب تلاش کریں گے تو یہ آپ کو غیر ضروری چیزوں کو زندگی سے باہر نکالنے میں خاصی مدد دے گی۔